السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ خواتین و حضرات، ابو لہب کے متعلق قرآن کی پیش گوئی اور اس کی عبرتناک موت کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا، تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ناظرین کرام، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ فروزہ کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں صرف اسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ مکہ اور ہجرت کے بعد مدینہ میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی عداوت میں ابو لہب سے کسی بھی طرح کم نہ تھے۔ یہ شخص مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی ہمسایہ تھا اور دونوں گھروں کے درمیان صرف ایک ہی دیوار حائل تھی۔ یہ اور اس کے اہل خانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے یا ہنڈیا میں غلاظت وغیرہ ڈال دیتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا تو روزانہ کا کسب یہی تھا کہ وہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر بچھا دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ اس کے علاوہ بھی یہ شخص ہر جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا۔ جہاں آپ دین کی دعوت کے لیے جاتے وہاں یہ لوگوں کو آپ کے خلاف اکساتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام لے کر قرآن پاک کی ایک پوری سورت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آ سکا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ دوستو، اس صورت مبارکہ میں یہ پیشن گوئی فرمائی گئی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت آمیز ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حالانکہ یہ صورت مبارکہ ابو لہب کی موت سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اگر ابو لہب یا اس کی بیوی اسلام قبول کر لیتے تو نعوذ باللہ یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جو قرآن کریم میں درج ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی درہ اور اس کے دونوں بیٹوں عتبہ اور معتب نے اسلام قبول کر لیا۔ تفاصیل میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں قریش کی شکست تھی، لیکن جب اسے مکہ میں خبر ملی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ اسے ابسا کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک اس کے پاس کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش گل سڑ گئی اور بدبو آنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں سے اسے دفن کیا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے ڈھانپ دیا۔ تو دوستو، قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔